من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں گروہ در گروہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ تو آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور اس سے استغفار کریں اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ جو آج ہم سورت پڑھنے جا رہے ہیں یہ سورت کا نام سورہ النصر ہے، مدنی سورت ہے، یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخری سورت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی زندگی کے آخری ایام کے اندر، آخری سالوں کے اندر جب آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے 10 ہجری کے اندر، یہ اس وقت دوران حج وہاں پر یہ سورت نازل ہوئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی باتوں کی خبر دی، جن میں سے ایک خبر یہ بھی تھی کہ آپ کی زندگی کا وقت اب ختم ہونے جا رہا ہے اور آپ ہمارے پاس واپس آنے والے ہیں، لہذا تیاری فرما لیجیے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان پہ کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ کرام نے یہ اعتراض کیا کہ آپ اپنی مجلس کے اندر کبار اور بڑے بڑے صحابہ کو وہ عزت باز چیزوں میں نہیں دیتے کہ جو مقام اور عزت آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، اور یہ عمر میں چھوٹے تھے، لیکن اللہ تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے ان کو قرآن کا بڑا فہم عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ فہم القرآن، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ یہ عبداللہ کو قرآن کا فہم اور قرآن کا علم عطا فرما۔ تو یہ دعا کی برکت تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے سید المفسرین قرار پائے، یعنی مفسرین کے سردار۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں بہت فہم اور بڑی سمجھ اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
انہی وجوہات کی بنا پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے بڑے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ان کو بٹھاتے اور ان کو احترام اور عزت دیتے۔ تو جب ان پہ اعتراض کیا گیا تو انہوں نے ایک مجلس قائم کی جس میں بڑے بڑے علم والے تشریف فرما تھے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، بتلائیے کہ سورہ النصر میں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو کیا پیغام دیا ہے؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا جواب دینے لگے۔ کسی نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے، کسی نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی بشارت دی ہے، تو یہ کسی نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ نے دین کے غلبے کی بشارت دی ہے کہ دین غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ اب یہ ساری باتیں جو صحابہ کرام نے کہیں وہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ کی مدد کا وعدہ بھی موجود ہے، اس صورت میں فتح مکہ کی بشارت بھی موجود ہے، اس صورت میں دین اسلام کے غلبے کی بات بھی موجود ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سب سے سوال کرتے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں سب سے چھوٹے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا کہ آپ اس صورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے علم کے مطابق اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر دی ہے، آپ کی موت کی خبر دی ہے کہ آپ کا وقت زندگی دنیا کا قریب ختم ہونے والا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، رب کے پاس جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ آپ جو مشن لے کے آئے تھے وہ مشن مکمل ہو چکا ہے، لہذا اب آپ واپس جانے کی تیاری فرما لیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے جو موقف حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے وہی موقف میرا ہے کہ اس صورت میں جہاں اللہ نے اور بھی خبریں دی ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن مین جو خبر اللہ نے اس صورت میں نبی علیہ السلام کو دی ہے وہ آپ کی موت کی خبر دی ہے کہ آپ کا اب وقت مکمل ہونے والا ہے، مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب آپ نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، لہذا آپ تیاری فرما لیجیے۔ تو یہ اس صورت کا مفہوم خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس صورت میں کیا اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بتایا۔ اب ہم اس صورت کی تھوڑی سی تفسیر پڑھتے ہیں، تشریح پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی، جاء یہ فعل ماضی ہے تو اس کا معنی ماضی والا اگر کریں تو آ گئی، لیکن اگر آنے والے وقت میں خبر دینے کے اعتبار سے اس کا معنی کریں تو پھر اس کا معنی ہوگا جب آ جائے گی اللہ کی مدد، اور والفتح، اور فتح بھی آ جائے گی۔ اللہ کی مدد آ جائے گی، کیا مطلب اللہ کی مدد آ جائے گی؟ کہ اللہ آپ کو، اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دے گا، دین غالب آ جائے گا، اسلام اور کفر مغلوب ہو جائے گا، یہ اللہ کی مدد ہوگی۔ والفتح، اور فتح بھی آ جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ وہ مکہ المکرمہ کہ جس مکے سے آپ کو مجبور کر کے نکالا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، جس مکے سے آپ کو جو ہے نا وہ لوگوں نے ظلم کر کر کے، زیادتیاں کر کر کے، تنگ کر کر کے، ستا کے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، فرمایا والفتح، ایک وقت آئے گا کہ وہ مکہ آپ فتح کریں گے، وہ مکہ جو ہے نا وہ فتح ہو جائے گا اور اللہ آپ کو اس مکے میں غلبہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ جب آپ حج کرنے کے لیے تشریف لائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں تھی یہ مکمل فرما دی، اللہ کی مدد بھی آ گئی
اور فتح بھی آ گئی. اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے گی یا آ گئی، والفتح، اور فتح بھی آ گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ آئے تھے اس سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا کہ اللہ کی مدد بھی آ چکی تھی، فتح مکہ بھی ہو چکا تھا، اور لوگ فتح مکہ کے بعد گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہوئے. فتح مکہ سے پہلے اکا دکا لوگ مسلمان ہوتے، کبھی ایک بندہ مسلمان ہو گیا، کبھی 2 بندے مسلمان ہو گئے، کبھی 3 بندے مسلمان ہو گئے، اور زیادہ تر لوگ چھپ چھپ کر مسلمان ہوتے تھے. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو مکے کے فتح ہونے کے بعد پھر اعلانیہ گروہ در گروہ لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے. گاؤں کے گاؤں، دیہاتوں کے دیہات، شہروں کے شہر، قبیلوں کے قبیلے اللہ کے دین اسلام کو قبول کر کے اس میں داخل ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح بھی ہو گئی، اللہ نے وہ مکہ جس میں سے آپ کو نکالا گیا تھا وہ فتح کر کے، کامیابی آپ کو عطا کر کے، غلبہ آپ کو دے کے دوبارہ اس مکے کا مالک بنا دیا ہے. لہذا اور آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں گروہ در گروہ، جماعتوں کی صورت میں، قبیلوں کی صورت میں، قبیلے کے قبیلے، جماعتوں کی جماعتیں، گروہ کے گروہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. لہذا اب مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے. جو مشن آپ لے کے آئے تھے اسلام کے غلبے کا، اسلام غالب آ چکا ہے. اسلام کی نشر و اشاعت کا، اسلام پھیل رہا ہے. دن بدن اسلام مزید وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ دن بدن اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہذا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اب چونکہ مشن مکمل ہو چکا ہے، اب واپسی ہے، لہذا اس کی تیاری کیجیے. ہے تیاری کیا کرنی ہے؟ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں. سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں، اللہ اکبر پڑھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ رب کی تسبیح بیان کریں. واستغفر، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. استغفار یعنی گناہوں کی معافی مانگنا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا تھے، آپ کے کھاتے میں تو کوئی گناہ تھے ہی نہیں، خطائیں تھے ہی نہیں. اللہ نے آپ کو اگلے پچھلے سب معاف کر کے معصوم عن الخطا بنایا، آپ کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں. پھر بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں. یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب وہ ہستی کہ جن کے اللہ نے اگلے پچھلے سب معاف کر کے جن کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، جن کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی جرم نہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے استغفار کریں. تو جو لوگ ہم گناہ گار ہیں، قدم قدم پر گناہ کرنے والے، قدم قدم پر خطائیں کرنے والے، قدم قدم پر ہم پھسل جاتے ہیں، تو ہمیں بلا استغفار کی کتنی کو ضرورت ہوگی. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک مجلس کے اندر 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم شمار کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں بعض اوقات 100 مرتبہ استغفار کرتے. یعنی ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 100 مرتبہ ایک ایک مجلس میں نبی پاک استغفار کیا کرتے تھے. اور حالانکہ آپ معصوم عن الخطا تھے، اور ہم لوگ گناہوں کے جو ہے نا وہ پتلے ہیں، گناہ ہی گناہ ہمارے پاس ہیں، تو ہم کتنا کو استغفار کرتے ہیں؟ ہم تو شاید سارے دن میں 100 مرتبہ استغفار نہ کرتے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو کیا کہا کہ اب مشن مکمل ہو چکا ہے، واپسی کی تیاری ہے،
لہذا اللہ کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور اس سے استغفار کریں۔ انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے ایک سبق ملتا ہے ہم کو کہ ویسے تو عمر کے ہر حصے میں یہ کام کرنا چاہیے، اللہ کی حمد، تعریف، تسبیح، اس کی کبریائی ہر عمر کے ہر حصے میں، عمر کے ہر حصے میں یہ کام کرنا چاہیے، استغفار اللہ سے کرنا۔ لیکن اس سورت کے شان نزول اور اس کے جو اترنے کا وقت ہے، اس کی مناسبت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب عمر کا پچھلا حصہ شروع ہو جائے، جب عمر کا پچھلا حصہ شروع ہو جائے، جب جوانی ڈھلنی شروع ہو جائے اور بڑھاپا آنا شروع ہو جائے، تو اس وقت یہ کام کثرت سے کرنا چاہیے۔ جوانی کی نسبت بھی کثرت کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے جب عمر کا پچھلا پیر شروع ہو جائے۔ کون سا کام؟ تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا اور استغفار کرنا۔ یہ عمر کے پچھلے حصے میں اس کو بہت زیادہ تعداد میں کرنا چاہیے، لا تعداد، بے شمار کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے اترنے کے بعد، جب اللہ نے کہا نا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ، آپ اپنے رکوع و سجود میں پھر یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ وہی ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اللہ تو اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے، اپنی حمد کے ساتھ تو پاک ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ رکوع میں بھی آپ یہ تسبیحات پڑھتے، سجدے میں بھی آپ یہ تسبیحات پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو یہ ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، جس کو نہیں یاد تو رکوع و سجود میں یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے جتنا پڑھ سکو، اور اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتے رہنا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار بھی کثرت سے کرنا چاہیے اور اللہ کی حمد اور تعریف اور تسبیح بھی کثرت سے بیان کرنی چاہیے۔ ہر عمر کے حصے میں، ہر حصے میں یہ کام کرنا چاہیے، لیکن جب عمر جوانی ڈھلنی شروع ہو جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اب سفر واپسی کا شروع ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے۔ کیوں؟ پہلے ہم چل نہیں سکتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ اپنے گھٹنوں کے بل زمین کے اوپر رینگتے تھے، بچہ رڑ دے، پھر اس کے بعد ہم کھڑے ہونے شروع ہوئے، پھر ہم چلنا شروع ہوئے، بغیر کسی سہارے کے چلنا شروع ہوئے، پھر بھرپور جوانی آئی، بھاگے دوڑے خوب چلے، اب پھر واپسی کا سفر ہے، کیا آہستہ آہستہ اب پھر جو ہے نا وہ چلنے سے قاصر ہوتے جا رہے ہیں، چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، چلنا دشوار ہوتا جا رہا ہے، جیسے بچپن میں تھا اب پھر وہی کام شروع ہو گیا ہے جوانی کے بعد۔ اب آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا، لاٹھی پکڑ لی، عصا پکڑ لیا، اب اس کے سہارے چلتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے سہارے بھی نہیں چلا جاتا، اب کسی اور سہارے کی ضرورت ہے، کوئی ہاتھ سے پکڑ کے، کوئی بائیں دائیں سے پکڑ کے چلائے تو چل پاتا ہے، وگرنہ نہیں چل پاتا، پھر ایک وقت آتا ہے اس سے بھی جاتا رہتا ہے، کھڑا ہونا بھی محال ہو جاتا ہے، یعنی جہاں سے سفر شروع کیا تھا اسی کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے۔ تو بہرحال
یہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جب عمر کا آخری پہر شروع ہو جائے تو پھر پوری تیاری شروع کر دو، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے استغفار کرو، اور استغفار کرنے کی فضیلت بڑی ہے، اس کی تسبیح و تحمید کرنے کی فضیلت بڑی ہے۔ اس کے لیے ایک جو ہے نا وہ وقت چاہیے اس کو بیان کرنے میں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ تملأ المیزان، یہ اتنا کو اجر والا وظیفہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہ یہ ترازو کو جو قیامت والے دن اللہ نے ترازو رکھنا ہے اس ترازو کے پلڑے کو نیکیوں سے بھر دے گا، اتنا اجر والا یہ عمل ہے، وظیفہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے وہ سارا خلا جو ہے نا وہ اس کے اجر سے بھر جاتا ہے۔ تو لہذا تسبیح و تحمید زیادہ کرنی چاہیے۔ اور استغفار کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ اس کی تنگیاں دور کر دیتا ہے، اس کے غم دور کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے استغفار کریں کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رب ہے۔ تو یہ ہے اس صورت کا جو ہے نا وہ لب لباب جو آپ کے سامنے رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی مدد اللہ تعالیٰ کی اور فتح ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں دین کے، اللہ کے دین میں گرو در گرو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، بس اس وقت آپ اپنے رب کی تعریف کریں، اس کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اس سے استغفار کریں۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔